ناظرین، کیا آپ کسی ایسے شخص کا تصور کر سکتے ہیں جو وقت کے امام سے کترا کر نکل رہا ہو، راستہ بدل رہا ہو، ملاقات سے گریز کر رہا ہو، مگر جب قدرت کا ایک فیصلہ اس کی زندگی میں آئے تو وہ شہیدوں کا سردار بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے؟ یہ داستان ہے کربلا کے اس چمکتے ہوئے ستارے کی جن کا نام ہے زہیر ابن کین، ایک ایسا نام جو کربلا کے میدان میں روشنی کی طرح چمکتا ہے۔ وہ دنیا کی آسائشوں میں گھرے ہوئے تھے اور اپنے دل میں یہ خوب جانتے تھے کہ اگر ایک بار مکہ سے آنے والے اس مسافر یعنی امام حسین کا ہاتھ تھام لیا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے وہ حسین علیہ السلام کے قافلے سے دور بھاگ رہے تھے، لیکن انسان اپنی تدبیریں لڑاتا ہے اور قدرت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ یہ مکہ سے کوفہ کا سفر تھا، مقام تھا زرود، جہاں دونوں قافلوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہی جگہ پڑاؤ ڈالا، اور پھر وہاں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے زہیر ابن کین کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک قاصد زہیر ابن کین کے خیمے میں ایک پیغام لے کر آیا۔ زہیر ابن کین حیران اور خاموش تھے، مگر ان کی بیوی دلہم نے ان کا ضمیر جھنجھوڑا اور کہا، جاؤ، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، سن تو لو وہ کیا کہتے ہیں۔ زہیر اٹھے، امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف گئے، اور صرف چند لمحوں بعد جب وہ واپس آئے تو ناظرین، وہ زہیر نہیں تھے جو گئے تھے۔ چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، آنکھوں میں عزم تھا، اور لہجے میں وہ یقین تھا جو صرف اسے ملتا ہے جسے کائنات کی سب سے بڑی سچائی دکھ جائے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان چند لمحوں میں امام حسین علیہ السلام نے زہیر کا کیا دل بدل دیا اور وہ کیسے کربلا کے عظیم ستون بنے۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے واپس آنے کے بعد زہیر ابن کین کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے تک اس قافلے سے دور بھاگ رہے تھے، اب وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی پا چکے تھے۔ خیمے میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اپنی وفادار بیوی دلہم کو دیکھا، جنہوں نے انہیں امام کی طرف بھیجا تھا۔ زہیر نے نہایت محبت اور احترام سے انہیں رخصت کیا، ان کا پورا حق مہر ادا کیا، انہیں ان کے بھائیوں کے ساتھ گھر واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دلہم سے کہا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تاکہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا اور ان پر اپنا مال اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ دلہم رو پڑی، مگر وہ مطمئن تھیں کہ ان کا شوہر تاریخ کے سب سے بڑے امتحان میں سرخ رو ہو چکا ہے۔ زہیر نے صرف اپنی بیوی کو ہی الوداع نہیں کہا، بلکہ اپنے تمام ساتھیوں، خادموں اور دوستوں کو اکٹھا کیا اور کہا، تم میں سے جو کوئی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آئے، ورنہ یہ میری طرف سے تمہارا آخری خطبہ ہے، تم سب آزاد ہو، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہ ایک ایسے انسان کا عزم تھا جس نے اپنی دنیاوی آسائشوں، جائیداد اور مرتبے کو ایک ہی جھٹکے میں ٹھوکر مار دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس راستے میں کوئی سلطنت یا مال و زر نہیں ملنے والا، یہاں صرف اور صرف تلواروں کے سائے ہیں اور پیاس کا صحرا۔ زہیر اکیلے آگے بڑھے اور خود کو اپنی تلوار کو امام حسین کے قافلے کے حوالے کر دیا، اور پھر کربلا کی تپتی ریت پر زہیر امام حسین علیہ السلام کے وہ مضبوط ستون بنے جن پر امام کو سب سے زیادہ فخر تھا۔ اور پھر آئی ناظرین 9 اور 10 محرم کی وہ درمیانی رات جسے تاریخ شب عاشور کہتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا، خیمے کا چراغ بجھایا اور فرمایا، یہ رات کا اندھیرا ہے، تم سب میری بیعت سے آزاد ہو، دشمن صرف میرا خون چاہتا ہے، اس لیے تم میں سے جو جانا چاہے وہ خاموشی سے نکل جائے، میں کسی سے گلہ نہیں کروں گا۔ اندھیرے کے اس امتحان میں زہیر ابن کین اپنی جگہ سے اٹھے، ان کا لہجہ جلال خداوندی کا آئینہ دار تھا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، یبن رسول اللہ، میری یہ تمنا ہے کہ میں آپ کی حفاظت میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، اور یہ سلسلہ اگر 1000 بار دہرا جائے تو زہیر اس کے لیے تیار ہے، میری جان چلی جائے مگر آپ پر ایک خراش بھی نہ آئے۔ سبحان اللہ، یہ تھا اس شخص کا یقین جو چند دن پہلے تک ملاقات سے گریز کر رہا تھا۔ اور پھر نمودار ہوا 10 محرم الحرام کا وہ سورج جس نے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا معرکہ دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے پیاسے اور مختصر سے لشکر کی صف بندی کی تو اپنے لشکر کے سب سے اہم حصے یعنی دائیں بازو کے کمانڈ زہیر ابن کین کے سپرد کی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا زہیر پر وہ بھروسہ تھا جس کی لاج زہیر ابن کین نے اپنی آخری سانس تک رکھی۔ زہیر ابن کین میدان کارزار میں ایسے اترے جیسے موت سے ان کی کوئی بہت پرانی دوستی ہو۔ جب کوفہ کے سنگ دل فوجیوں نے امام کے خیموں پر حملہ کرنا چاہا
تو زہیر ابن کین ایک ببر شیر کی طرح ان کے سامنے دیوار بن گئے۔ روایات کے مطابق انہوں نے اکیلے دشمن کے کئی بڑے حملوں کو ناکام بنایا اور یزیدی صفوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ وہ جب بھی کسی یزیدی فوجی کو ڈھیر کرتے، پلٹ کر اپنے امام کے خیمے کی طرف دیکھتے اور ان کا چہرہ فخر سے چمک اٹھتا، لیکن پیاس کا صحرا تھا اور زخموں کی تعداد بے حساب۔ جب یاران حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے قربان ہو گئے تو زہیر ابن کین بھی دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد جب یہ غازی زمین پر گرا تو تاریخ نے کربلا کا سب سے سحر انگیز منظر دیکھا۔ روایات کہتی ہیں کہ جب شہادت کا آخری وقت آیا تو زہیر ابن کین نے آخری بار گردن گھما کر اپنے امام مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ان کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مسکراہٹ کربلا کی سب سے خاموش مگر کائنات کی سب سے طاقتور گواہی تھی۔ وہ مسکراہٹ کہہ رہی تھی، یبنا رسول اللہ، دیکھیے آپ کا یہ غلام جو کبھی آپ سے دور بھاگتا تھا آج آپ پر اپنی جان نثار کر کے سرخرو ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے سرہانے پہنچ کر فرمایا، اے زہیر، خدا تمہیں رحمت الہی سے سیراب کرے اور تمہارے قاتلوں پر ویسی ہی لعنت کرے جیسی بندر اور سور بننے والوں پر ہوئی تھی۔ ناظرین، زہیر ابن کین کی یہ لازوال کہانی ہمیں زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی لمحہ وہ نہیں ہوتا جب وہ اپنی مصلحتوں اور فائدے کو دیکھے، بلکہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنی تمام تر آسائشوں کو ٹھوکر مار کر سچائی اور حق کے راستے پر کھڑا ہو جائے۔ زہیر ابن کین قافلہ حسین علیہ السلام میں دیر سے آئے، مگر وہ اس طرح آئے کہ تاریخ انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں امر کر گئی۔